محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کی یہ مقدس بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، تمام تر علماء اکرام، شہداء اسلام کا یہاں پر جمع غفیر موجود ہے۔ بالخصوص ابھی آپ لوگوں کو حضرت قاری مرشد رضا صاحب کی نعت شریف سننی ہے، اور ابھی ہمارے ہر دل عزیز مولانا شاہ زیب صاحب قبلہ بہت ہی اچھا علم رکھتے ہیں، ابھی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں، ابھی آپ حضرات کو ان کا خصوصی بیان سننا ہے۔ ممبر نور پر ہمارے دوست، آپ کے گاؤں کے چہیتے حضرت مولانا اسرائیل صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے دوست حافظ و قاری محمد شمیم صاحب قبلہ وہ بھی ادھر ادھر کہیں جلوہ افروز ہوں گے۔ میں تمام تر یہاں پر تمام لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے وقت دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پر قائم رہوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے نعت شریف کے چند اشعار آپ حضرات سن لیں، چونکہ جب چند اشعار میں جب پڑھ لیتا ہوں تبھی تقریر کا کچھ مزاج بنتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کیا جو شہ بدہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب،
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم نبی معظم رسول اعظم تاجداری ارب و اعظم، صاحب جود و کرم مالک حلم و حرم من بین العلم والحکم، صاحب لوح قلم جمیل شیم شفیع علم مصباح السلام، دافع الولا والعالم افداب رسالت مہتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں مرد آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیع علی حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ جلسہ ایک میلاد کی شکل سے یہ شروع ہوا تھا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ایک کانفرنس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب بھیجا تو احسان جتلایا۔ حضرات، احسان کس چیز کا ہوا کرتا ہے؟ احسان اسی چیز کا ہوا کرتا ہے کہ جب دینے والے کی شکل میں جب بہت زیادہ وہ چیز دینے والے کی نظر میں وہ چیز معنی رکھتی ہو، اسی چیز کا احسان رکھا کرتا ہے۔ تو حضرات غور فرمائیے، مثلا کہ آپ نے اگر کسی کو 5000 روپے دیتے ہیں تو آپ کی نظر میں وہ آئے نہ آئے، لیکن جب آپ اگر کوئی کسی کو بڑی رقم دیا کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء المرسلین کو بھیجا ہے، لیکن تمام ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن جب اپنا پیارا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب بھیجا ہے تو احسان جتلایا ہے۔ حضرات غور فرمائیے، میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو زندگی ہے وہ تمام امت مسلمہ کے لیے ان کی زندگی نمونہ عمل ہے، لیکن میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات غور فرمائیے، حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اس لیے کی ہے کہ تمام ساری امت کے لیے یہ معلوم ہو جائے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے پیش کرنا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، اولاد کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، شاگردوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، استاذوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، وہ تمام ساری زندگی میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرات غور فرمائیے، لیکن تمام ساری نعمتیں ہیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وہ نعمتیں کیا ہے؟ قرآن کریم تو یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ساری دنیا کا مال کم ہے۔ حضرات غور فرمائیے، قرآن کریم ایک جگہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری دنیا کا مال کم ہے، تو حضرات غور فرمائیے جب ساری دنیا کا مال کم ہے اور پھر اس کے بعد میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔
ہو، یعنی ساری دنیا کا مال کم ہے اور تمام ساری نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اگر انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے تو کیا کیا ساری نعمتیں ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ مثلا پیر اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، جو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر ایک آنکھ نہ ہو تو انسان پوری دولت ایک طرف رکھ دی جائے اور آنکھ ایک طرف رکھ دی جائے، بڑے سے بڑا سیٹ ہو، بڑے سے بڑا رجواڑا ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کیا دوسری آنکھ لا سکتا ہے؟ کیا دوسری آنکھ پیدا کر سکتا ہے؟ پیدا کرنے والی ذات صرف احکم الحاکمین کی ہے، پیدا کرنے والے کی ذات رب العالمین کی ہی ہے۔ یعنی ایک آنکھ ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک آنکھ ایک طرف رکھ دی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، کان ایک طرف رکھ دی جائے جو سماعت کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہاتھ یعنی جو ہاتھ ہمیں اور آپ کو کام کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، تو یہ تمام ساری نعمتیں ہیں۔ یعنی ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پیر جس سے ہم لوگ چلتے ہیں، جو انسان کے پاس اگر پیر نہ ہو تو اس کی قیمت پتہ چل جاتی ہے، اس کی قدر پتہ چل جاتی ہے کہ کاش اگر آج ہمارے پیر اگر ہوتے تو ہم بھی اپنے پیروں سے چلا کرتے۔ تمام دنیا والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ حضرات غور فرمائیے، یہ دنیا کا ماحول ہو گیا ہے، یہ دنیا کا دستور ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں، آرائشیں ہیں، ساز و سامان ہے، چلنے کے لیے سواری کا انتظام ہے۔ ہر گھر میں دیکھیے کہ موٹر سائیکل ہے، بلکہ اگر دیکھیے 4 لڑکے ہیں تو 4 موٹر سائیکل ہے، 4 لڑکے ہیں تو 4 مکان ہے، لیکن ہمیشہ انسان کی زبان پر شکایت لگا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہے، 1 منزلہ عمارت دی ہے، لیکن 2 منزلہ کیوں نہیں ہے؟ 1 گھر ہے تو 2 گھر کیوں نہیں ہے؟ 1 اولاد ہے تو 2 اولادیں کیوں نہیں ہے؟ 2 لاکھ کا بینک بیلنس ہو گیا ہے تو 4 لاکھ کا بینک بیلنس کیوں نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے انسان کی زبان پر ہمیشہ شکایت لگا رہتا ہے۔ ارے انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے، ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے اور جا رہے تھے کہ جاتے ہیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرما دے، کہ پیر میں ہمارے جوتے نہیں ہیں، کہ اگر کاش آج اگر ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم اپنے پیروں میں جوتا پہنتے۔ لیکن آگے جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لنگڑا ہے جس کے پیر بھی نہیں ہیں، فوراً وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دولت تو نہیں دی ہے، جوتا جوتا ہم خرید سکے، لیکن کم از کم پیر تو دیے ہیں کہ ہم جوتا اس میں پہن سکے۔ تو انسان کو دوسرے کو دیکھ کر کے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے، ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہماری تمام تر عضو ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ پر تو یہ ارشاد فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ ساری دنیا کا مال کم ہے، تو جب کم ہے، اور قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے کی کرسی خالی ہو گئی ہے، آپ حضرات پیچھے کھڑے ہیں تو آگے آ جائیں، اور منبر رسول پر تمام سارے ہمارے شاگرد موجود ہیں، تمام سارے لوگ موجود ہیں، جس میں کچھ تو ہمارے شاگرد ہیں اور کچھ بچے ہیں جو ابھی شروعات میں ہی علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ میں تمام تر بچوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات، وہ بچے اور مدرسہ کی بھی تعلیم لیں، قرآن اور حدیث کی بھی تعلیم لیں، اور دنیاوی بھی تعلیم لیں۔
تاکہ ان کے آنے والی زندگی جو تمام تر چیزیں جو آنے والی ہیں وہ تمام ساری آسانیاں ان کے اندر پیدا ہو سکے. اور آپ حضرات جو بچے ہیں وہ ہندی انگلش اس چیز کی پڑھائی ضرور کریں اور قرآن اور حدیث کی بھی پڑھائی کریں, دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمیں حاصل کریں. اور ہم لوگوں نے صرف مدرسے کو اپنی زندگی کو صرف مدرسے کے درمیان میں ہی محدود رکھا ہے. ایک سوچ بن گئی ہے, ایک ذہن میں ایک چیز دوڑ گئی ہے کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے. نہیں میرے دوستوں, آپ مدرسے میں علم دین بھی حاصل کریں اور انگلش اور ہندی کی بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنا تجارت بھی کریں, روزگار بھی کریں. حضرات بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں اور خود آپ حضرات بزنس کریں, تجارت کریں. چونکہ میرے سرکار حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھایا ہے کہ کیسے تجارت کرنی چاہیے, کیسے کاروبار کرنا چاہیے. یہ میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کر کے دکھا دیا ہے. تو آپ حضرات حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ حضرات عمل کریں. حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ علم والے اور غیر علم والے کے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.